ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره صدق اللہ العظیم۔ سورہ عبس مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 40 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد تمام صورتوں میں رکوعات کی تعداد ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ رکوع اب نہیں ہے۔ گویا یہاں سے صورتوں کی جو طوالت ہے وہ کمی میں تبدیل ہو گئی۔ سورہ عبس کا شان نزول یہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤسائے قریش آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا صحابی ہیں، اور یہ مجلس رسالت میں شرکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے اور مجلس میں شریک ہونے کے لیے قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اس وقت مجلس میں حاضری سے روک دیا۔ آپ جائیے، اگلے وقت میں آپ تشریف لائیے، اس وقت میرے پاس رؤسائے قریش موجود ہے۔ حضرت عبداللہ واپس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بظاہر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ناپسند فرمایا۔ یہاں تک اس کا شان نزول ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کچھ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا نسبی اور خاندانی تعلق سمجھیے۔ نمبر 1، یہ قریشی ہیں۔ نمبر 2، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ ماموزاد بھائی ہیں۔ گویا نسب اور حسب کے اعتبار سے اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے۔ البتہ چونکہ آنکھوں سے نابینا ہیں اور سرمایہ کے اعتبار سے کم سرمایہ کے مالک ہیں، تو قریش کے سرداروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارہا یہ مطالبہ آ چکا تھا کہ ہم جب آپ کی مجلس میں ہوں تو ہمارے ساتھ کسی غریب کو، کم درجے سرمایہ کے اعتبار سے کم درجے کے مالک آدمی کو نہ بٹھایا جائے، ہمارے ساتھ اس طرح کے لوگوں کو بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، یا ہمیں ان کے ساتھ نہ بٹھایا جائے، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرانے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ ابن ام مکتوم کو مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں مرحمت فرمائی۔ یہ اب ایک پہلو آ گیا۔ دوسرا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ کو اٹھانا یا حضرت عبداللہ کو مجلس میں شریک نہ کرنا، یاد رکھیے اس کی بیس، اس کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی غریب، نادار، مسکین کے لیے نفرت پر مبنی نہ تھا کہ آپ کے دل میں کسی مسکین کے لیے نفرت تھی، یا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کے دل میں صحابی رسول کی محبت نہیں تھی، اپنے ساتھیوں کی محبت نہ تھی۔ نہ تو مسکین سے نفرت تھی، نہ ہی اپنے ساتھیوں سے محبت نہ ہونے کی بات تھی، بلکہ آپ کو اپنے ساتھیوں سے محبت بھی بہت تھی، اور آپ مساکین سے، غرباء سے نفرت بھی بالکل نہیں کرتے تھے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیوں؟ تو ایک وجہ تو میں عرض کر چکا کہ مشرکین کا مطالبہ تھا، لیکن دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ اہم بات سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں، نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ عام نبی کو بھی اللہ کی طرف سے اجتہاد کی اجازت ہوتی ہے، نبی بذات خود مجتہد ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے عام مجتہد میں اور نبی کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ عام مجتہد غلطی کرے تو وہ غلطی پر قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مجتہدین جب اجتہاد کریں گے، اگر وہ خیر پر ہوئے، اگر ان کا اجتہاد درست ہوا تو 2 اجر ملیں گے، اگر اجتہاد غلط ہوا تو 1 اجر اجتہاد کا ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ غلطی کر سکتے ہیں اور غلطی پر قائم بھی رہ سکتے ہیں۔ اب اگلی بات، نبی اجتہاد کرتے ہیں، لیکن نبی کا اجتہاد شریعت میں نہیں ہوتا۔
یہ بھی بات سمجھ لیجیے. نبی کا اجتہاد شریعت میں نہیں ہوتا. شریعت میں رب رہنمائی فرماتے ہیں. نبی کو اجتہاد کی اجازت ہوتی ہے دنیاوی امور میں، ترجیحات میں، اولا اور غیر اولا میں. اب اگر نبی اجتہاد کریں اور اس اجتہاد میں نبی اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق اجتہاد کے نتیجے پر نہ پہنچیں، یعنی نبی اللہ کی منشا کے مطابق نتیجے پر نہیں پہنچتے، تو ایسی صورت میں اللہ اپنے نبی کی فوری طور پر اس غیر اولا صورت کو متوجہ فرما کر کے اس سے برات کروا دیتے ہیں اور اس سے یک قدم پیچھے کروا دیتے ہیں. یعنی ان کو جو ان کی رائے ہوتی ہے، نبی کے جو فیصلہ ہوتا ہے، نبی کی جو رائے ہوتی ہے، اس فیصلے سے، اس رائے سے اللہ اپنے نبی کو پیچھے کروا دیتے ہیں، یعنی رائے واپس نبی کو کروا دیتے ہیں. یہ بات جب آپ سمجھ گئے تو اب سمجھیے عبداللہ ابن ام مکتوم کا مجلس میں آنا، حضور کا اس وقت ان کو مجلس میں نہ بیٹھنے دینا، یہ حضور کا اجتہادی معاملہ تھا. اب اجتہاد کیسے تھا اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ایک طبیب کے پاس دو مریض آتے ہیں. ایک مریض وہ ہے جس کو سانپ نے ڈسا ہے، زہر آلود ہو گیا ہے. ایک مریض وہ ہے کہ جو ہلکا پھلکا زکام وغیرہ اس کو ہے، ہلکا بخار ہے. اب مریض کی حالت کو دیکھ کر کے، دونوں مریضوں کی حالت کو دیکھ کر کے طبیب اس وقت ترجیح دے گا کس کو؟ سانپ کے ڈسے ہوئے کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کی انتہا درجے کی نگہداشت کی ضرورت ہے، اس کی تیمارداری کی ضرورت ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے اعضاء کے تلف ہونے کا خطرہ ہے. جبکہ دوسرا ہے معمولی نارمل بیماری میں مبتلا ہے، ہلکی پھلکی اس کو ڈوز بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، کچھ دیر وہ یعنی وہ انتظار بھی کر سکتا ہے، اس کے حالات اتنے ابتر نہیں ہیں. اب طبیب اجتہاد کر کے اس سانپ ڈسے ہوئے، سانپ سے متاثرہ آدمی کو ڈوز دیتا ہے، اس کو دوائی دیتا ہے. حالانکہ وہ سانپ کا ڈسا ہوا طبیب کو سمجھتا کچھ نہیں ہے، اعتقاد بھی نہیں رکھتا، محبت بھی نہیں رکھتا، اس پر یقین بھی نہیں رکھتا، اور اس کی بات کو بھی اچھی طرح سے سنتا نہیں، اس کے پرہیز کو بھی اچھی طرح سے فالو نہیں کرتا، اس کی دوائی کو بھی اچھی طرح سے فالو نہیں کرتا. اس سب کے باوجود طبیب اپنی ایک طبیعت کے مطابق وہ اسی کو ترجیح دے گا. باوجود ہے کہ طبیب جانتا ہے کہ یہ آدمی میرا معتقد نہیں ہے، یہ آدمی میرے اس طرح علاج کے حوالے سے اس کو اطمینان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کی ترجیح کیا ہوگی؟ اس سانپ سے متاثرہ آدمی کا علاج کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی دو طرح کے مریض تھے. توجہ کیجیے. ایک مریض وہ ہے جو ہلکا پھلکا بیمار ہے، وہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، کوئی دین کے حوالے سے کسی شرعی حکم کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہے. حالانکہ وہ سانپ کا ڈسا ہوا نہیں ہے، وہ کسی ایسے مہلک مرض میں مبتلا نہیں ہے، اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایماندار ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہے، توحید کا اقراری ہے، رسول کی نبوت کا اقراری ہے، اس لحاظ سے وہ بڑے کسی خطرے میں مبتلا نہیں ہے، اس کو چھوٹا سا کوئی مسئلہ درپیش ہے. دوسری طرف وہ ہیں کہ جن کی جان طلب ہونے کا خطرہ ہے، معنی یہ کہ ان کی روحانیت تباہ ہوئی ہے اور ان کے خطرہ ہے کہ یہ اگر اس حال میں مر گئے تو کفر کی حالت میں مریں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جائیں گے. رسول اللہ نے اجتہاد فرمایا. یہاں شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہاں شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اپنے اجتہاد سے ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ رسول نے ترجیح دی ان کو جو جن کی جان کو روح کو خطرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت، چونکہ دلوں کے بھید تو اللہ جانتے ہیں نا، رسول تو نہیں جانتے، رسول نے ظاہراً اجتہاد فرمایا، لیکن وہ باطن کو جاننے والا، الظاہر والباطن، وہ باطن کو جاننے والا، اس نے رسول کو فوری طور پر اس اجتہاد میں جو بظاہر تصویب رائے پر مشتمل نہیں تھا، جو بظاہر اولا عمل پہ مشتمل نہیں تھا، اللہ نے اپنے نبی کو قائم نہیں رہنے دیا. فرمایا محبوب آپ نے اپنا اجتہاد اپنی طرف سے درست کیا، لیکن ہمارے نزدیک وہ اولا نہیں ہے، اس لیے آپ اس اجتہاد سے آئندہ کے لیے اجتناب کیجئے، آئندہ کے لیے اس طرح کا کوئی کام مت کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چھوٹا مریض ہے نا، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے عقیدت رکھتا ہے، آپ کی بات کو مانتا ہے اور آپ کے کہے پہ چلتا ہے. اور یہ جو مہلک مرض میں مبتلا ہے، یہ آپ پر اعتقاد ہی نہیں رکھتا، آپ پر یقین ہی رکھتا، آپ سے مطمئن ہی نہیں ہے، آپ کی بات کو فالو ہی نہیں کرتا. آپ اس کے در پہ ہو کر کے اس اپنے کو دور مت کیجیے، اس کے در پہ ہو کر کے اس اپنے کو دور مت کیجیے. اس لیے ان آیات کریمہ کو اس حوالے سے ضرور دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو آئندہ نہ دہرانے کی ترغیب دی ہے کہ آئندہ اس طرح کا عمل آپ نے دہرانا نہیں ہے. یاد رکھیے. اگلی بات، بظاہر اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ شاید اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے عمل کو برا نہیں کہا. ذرا سمجھیے گا، ان ماحول کریٹ کرنے والے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے، وہ ماحول پیدا کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے کہ اے بدبختو، تم عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے نادار مفلس لوگوں کو اپنے ساتھ بیٹھنے سے کیوں گریزاں ہو، کیوں اس کو ناپسند کرتے ہو؟
جبکہ اللہ نے تمہیں بھی اسی طرح عدم سے وجود بخشا ہے جیسے عبداللہ کو یا ان جیسے لوگوں کو، ناداروں کو، مفلسوں کو دیا ہے۔ جس رب نے تمہیں دولت دی ہے وہی رب ان کو دولت سے فی الوقت محروم کیے ہوئے ہے۔ تو یہ تمہارے پاس دولت کا ہونا اور ان کے پاس دولت کا نہ ہونا، ان کا غریب ہونا، تمہارا مالدار ہونا، یہ تمہارا کمال تو نہیں ہے، یہ تمہارا فضل ہے، ہماری عطا ہے۔ اس لیے انہوں نے چونکہ مطالبہ کر رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں عتاب ان پر فرمایا ہے۔ اس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہا جاتا ہے کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوب آپ ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اس وقت کے لحاظ سے ناپسند ہوا۔ وما اچھا ان جاءہ الاعمی، یہ اعمی کا لفظ کہہ کر کے بھی بڑی عجیب بات کی ہے۔ یوں نہیں کہا ان جاءہ العبد اللہ، آپ کے پاس یا اس کے پاس عبداللہ آئے یا اس کے پاس ہمارا بندہ آیا، نہیں، یہاں کہا ان جاءہ الاعمی۔ دیکھیے ایک آدمی آنکھوں سے بینا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ معذور ہے۔ اس وقت معذور کے ساتھ، اندھے کے ساتھ، نابینا کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے بجائے شفقت کرنے کے آپ نے اس کے آنے کو ناگوار محسوس کیا، یہ آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا۔ اگرچہ آپ نے اجتہاد کیا لیکن یہ اجتہاد ہماری منشا کے مطابق نہیں تھا، اس لیے ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ محبوب آپ نے یہ کام ٹھیک ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم، آپ کیا جانتے، دلوں کے بھید تو ہم جانتے۔ رسول نے ظاہراً اجتہاد کیا، اللہ نے باطناً فیصلہ کیا، اللہ نے باطن کے اعتبار سے فیصلہ کیا۔ کیا فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، معنی یہ اس کو اگر کوئی لاحقہ ہے، اس کو کوئی مجبوری ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، کسی مسئلے کے حوالے سے وہ تنبیہ یا تنقیح چاہتے ہیں تو ان کو جب آپ بتائیں گے تو وہ عمل کریں گے تو مزید نکھار پیدا ہوگا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا فوری طور پہ آپ بات بتاتے وہ اس بات کو سوچتے اور پھر سوچ کے اس سے فائدہ حاصل کرتا، سوچتا اور سوچ کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتا۔ کون؟ وہ نابینا۔ آپ نے جب وہ نابینا آپ کے پاس آیا آپ نے اس سے منہ موڑ لیا، محبوب یہ ٹھیک نہیں کیا۔ اور کیا کس کے لیے؟ اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکا، فرمایا جو پرواہ نہیں کرتا، میں نے کہا نا وہ ایسا سانپ ڈسا کہ جس کو طبیب کی علاج پر اطمینان ہی نہیں ہے۔ اما من استغنی، جو پرواہ نہیں کرتا، فانت له تصدی، اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف تو آپ رخ کرتے ہیں، اس کی بات کو تو آپ سنتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اچھا اس کو پڑھنے سے پہلے اس کی بات تو آپ سنتے ہیں لیکن آپ نے اس نابینا کو اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیا۔ محبوب یہ ٹھیک کام جس کی آپ سن رہے ہیں نا اس کے متعلق فرمایا وما علیک الا یزکا، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے یا وہ نہ سنے آپ کی بات کو، وہ اپنی اصلاح نہ کرے، کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کے حوالے سے، کہ یہ مشرکین اگر اپنی اصلاح نہیں کرتے وما علیکا، تو آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے، ان کی اصلاح نہ ہوئی تو مجرم یہ ہوں گے، آپ نہیں۔ آگے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ نے اس سے بے رخی فرمائی ہے، آپ نے اس سے بے توجہی فرمائی ہے، آپ ان کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کریمہ کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ باوجود اس کے کہ یہ نابینا صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جاتے ہوئے پیچھے ان کو مدینہ کا نگران اور گورنر مقرر کر کے جا رہے ہیں، اتنا اکرام فرماتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی انہی کے لیے جاری ہوئے، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا، اس آدمی کو خوش آمدید۔ جب وہ آتے تو ان کو کہتے تجھے خوش آمدید کہ تیری وجہ سے میرے رب نے میری توجہ مبذول فرمائی ہے۔ میں لفظ عتاب کا ترجمہ وہ تنبیہ نہیں کر رہا، میں لفظ عتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ آپ کو خوش آمدید کہ آپ کی وجہ سے میرے رب نے مجھے اس نقطے کی طرف متوجہ فرمایا۔ پھر فرماتے مرحبا، شروع میں بھی مرحبا، پھر بھی مرحبا، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا۔ یہ بڑے پیارے جملے ہیں اور یہ جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہے تو ان کو پروٹوکول دیا، ان کو عزت دی، ان کو مقام دیا۔ اور یہ مقام اور یہ عزت اور یہ احترام کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس نقطے کی طرف متوجہ فرمایا۔ آگے کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ، دیکھیے یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ فی صحف مکرمہ، اس قرآن کے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن مکرم صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، اور ایسے صحیفے ہیں کہ مکرمہ بڑے ہی قابل احترام ہیں، مرفوعۃ اونچا درجہ رکھتے ہیں یا اونچی جگہ پہ موجود ہیں، مطہرۃ پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرۃ اس کے لکھنے والے ہاتھ بڑے ہی برکت والے ہیں، کریم ہیں، کرام بأیدی سفرۃ بڑے ہی
بہترین ہاتھ ہیں، بڑے پاکیزہ ہاتھ ہیں جو ان کو لکھتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے قرآن مجید صحیفوں میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ بلند و بالا جگہ، پاکیزہ مقام، اونچی جگہ، اور پھر فرمایا گیا اس کو لکھنے والے مقرب فرشتے ہیں، برگزیدہ ہاتھ ہیں۔ ایک اس کا معنی۔ دوسرا معنی بِأَيْدِي سفرہ کا یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس قرآن کو جنہوں نے سینوں میں اتارا وہ لوگ بِأَيْدِي سفرہ، بڑے مقرب لکھنے والے ہاتھ ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو ہاتھوں سے لکھا، محفوظ کیا، ان کے ہاتھ لکھنے والے بڑے برکت والے ہیں، مقرب ہیں، اچھے ہیں۔ آگے فرمایا کرام بررہ، جو سردار اور نیکوکار ہیں، یعنی وہ ہاتھ جن سے قرآن لکھا جا رہا ہے وہ ہاتھ والے سردار ہیں اور نیکوکار ہیں۔ مراد فرشتے ہیں تو تب بھی، اور مراد انسان ہیں تو تب بھی۔ کاتبان وحی اس سے مراد ہے دنیا کے اندر، اور اوپر کاتبان وحی سے مراد فرشتے ہیں۔ گویا جو لوگ دنیا میں قرآن کو لکھنے کی خدمات سر انجام دیتے رہے حضور کے زمانے میں خاص طور پر، وہ کاتبان وحی ہے، اور کاتبان وحی وہ اونچا مقام اور درجہ ہے جو اللہ نے فرشتوں کو عطا کیا ہے۔ گویا یہ مقرب لوگ فرشتوں والا درجہ اور رتبہ رکھتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفر، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کے حوالے سے ایک دلیل دی ہے، جو کہ عام طور پہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن کا اسلوب کیا ہے کہ جب مشرکین قیامت کے وقوع کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیدا ہونے کو، ان کی تخلیق کو وقوع قیامت کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا تم اپنی پیدائش پہ غور کرو، کیسے ایک پانی کا قطرہ یا مٹی، اور اس سے اللہ نے تمہیں کیسا بنایا؟ جو رب پانی کے قطرے سے مٹی سے تمہیں بنا سکتا ہے تو کیا تمہاری بنی ہوئی صورت کو موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بس یہ خلاصہ۔ قتل الانسان ما اکفرہ، فرمایا انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکر ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ اور کیوں نہیں کرتا؟ من نطفہ، کس سے بنایا؟ نطفہ سے، پانی کے قطرے سے۔ خلقہ فقدرہ، پانی کا قطرہ، پھر اس قطرے سے اس کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے پھر اس کے اعضاء کو بنایا، ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اس جملے کو سمجھیے، ثم السبیل یسرا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے رحم مادر میں اس پانی کے قطرے پر اپنی طرف سے نقش اور صورتیں مطلب قائم کی، اس مصوری فرمائی، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اس کو جیتا جاگتا انسان بنایا۔ 9 ماہ تک وہ اسی پروسیس میں رہا، کہاں؟ پانی کے اندر، کہاں؟ خون کے اندر، اس کی خوراک خون، اس کی خوراک رحم مادر کے اندر موجود پانی۔ گندگی سے پیدا ہوا، گندگی کھا کر کے پی کر کے اس کی بنیاد بنی، پھر اللہ تبارک، یعنی یہ غور کروایا جا رہا ہے کہ کس قدر تمہیں لم یکن شیئا مذکورا، تم قابل ذکر چیز نہیں تھے، تمہیں بنایا ہم نے، اب تم اکڑ رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، تمہارا بنانا اب ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پانی کے قطرے سے تمہیں بنایا، بنا کر کے ثم السبیل یسرا، اس جملے کو سمجھیے۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ پھر تمہارے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ راستہ آسان کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہاں دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ولادت کے عمل کو آسان بنا دیا۔ ایک اچھا خاصا وجود ہوتا ہے بچے کا، اور وہ عورت کے جسم سے جب اس کا اخراج ہوتا ہے تو یقیناً اس کے وجود کو دیکھا جائے، عورت کے جسم کو دیکھا جائے تو یقیناً یہ ایک ناممکن سی صورت بنتی ہے، لیکن اللہ ہے کہ اپنی قدرت تامہ سے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں ولادت کے حوالے سے۔ اس آسانی میں جو فطرتی طور پر نارمل ڈلیوری ہوتی ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس کے اندر آپریشن بھی اس کے اندر شامل ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا میں آنا کیا کر دیتے؟ آسان بنا دیتے۔ اس سے مراد ولادت ہے۔ نمبر 2، اس سے مراد ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ نے ثم السبیل یسرا، پھر تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے راستے آسان کر دیے۔ نبی کو بھیجا، نبی کی وساطت سے احکامات کو بھیجا، وہی کو بھیجا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، قرآن کو ان کے ساتھ بھیجا، اور یہ سارے پروسیس، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ہدایت کے راستے ہیں، ہدایت کے سبیل ہیں۔ پھر فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کرایا۔ عام سی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ قبر کی بات کیوں کی گئی؟ ضروری تو نہیں ہے سب کو قبر ملتی ہے، بہت سارے لوگ آگ میں اپنا جلائے جاتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے ہر انسان کا مرنے کے بعد جو بھی ٹھکانہ ہوتا ہے وہ اس کی قبر ہے، چاہے وہ آگ ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ ہوا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ درندوں پرندوں یا کسی چیز کا پیٹ کیوں نہ ہو، ہر وہ جگہ جہاں پر انسان مرنے کے بعد جاتا ہے وہ کیا ہے اس کے لیے آگے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے کھڑا کر دے گا۔ ثم کلا لما یقضی ما امرہ، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے لم، ایک ہوتا ہے لما۔ لم جب کسی فعل پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ماضی میں کام کیا نہیں ہے، کام کیا، اس میں ماضی کے اندر کی نفی ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لفظ لما، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی کی مکمل طور پہ پورے زمانے کی نفی کر کے مستقبل کی امید پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر اب لما یقضی ما امرہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے ابھی تک اللہ کا حکم نہیں مانا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ شروع سے لے کر اب تک
کبھی بھی مانا نہیں، لیکن ابھی تک نہیں مانا، اس کے اندر ایک امید ہے کہ آئندہ شاید مان لے گا. کلا لما یقضی ما امرہ، کوئی شک نہیں اس میں کہ اس نے اللہ کو حکم نہیں مانا، کہ اس پر عمل نہیں کیا جس حکم کو اللہ نے اس کے سپرد کیا. فلینظر الانسان الی طعامہ، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. یہ بھی بعد الموت کے حوالے سے ایک اور دلیل ہے. انسان اپنی خوراک پہ غور کر لے، کہاں کیسے کن مراحل سے گزر کر کے خوراک اس تک پہنچتی ہے. مردہ زمین کو اللہ رویدگی نصیب فرماتے ہیں، ہلکی سی کومپل، نرم و نازک کومپل، اللہ اس کو سخت زمین کو پھاڑ کر کے باہر نکالتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بعد الموت کی نشانیاں ہیں. ایک گندم کا دانہ زمین میں جاتا ہے، پھٹتا ہے، مرتا ہے، ٹوٹتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے. اے انسان، تجھے بھی ہم ماریں گے، موت دیں گے، زمین میں اتاریں گے. اتارنے کے بعد زمین کو تیرے لیے یا تمہارے لیے وہ ہم آرام کا، سکون کا مقام بنائیں گے، زمین کو رہنے کا وطن بنائیں گے. اس کے بعد ہم تمہیں قیامت کے دن اٹھا دیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. دیکھیے جی، انا صببنا الماء صبا، انسان کو چاہیے، پچھلی آیت کریمہ کا ترجمہ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، بے شک ہم ہی نے پانی برسایا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا ہے. فانبتنا فيها حبا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا ہے. وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، مختلف قسم کے نظام زندگی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں. وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں. وحدائق غلبا، اور گنے باغ. وفاکہۃ وابا، اور میوے اور چارہ. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپائیوں جانوروں کے لیے ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب قیامت کی شور آئے گی، قیامت کی چیخ آئے گی، قیامت کی ہولناک آواز آئے گی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس وقت بھائی سے دور بھاگے گا. دیکھیے جی، دنیا کے اندر انسان آخرت کا انکار کن وجوہات پہ کرتا ہے؟ نمبر 1، اسے دنیا کی ہرس ہوتی ہے، دنیا کا لالچ ہوتا ہے، اس لالچ کی بنیاد پہ آخرت کو مانتا نہیں ہے. نمبر 2، سرداری، منصب، عہدہ اس کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اس بنیاد پر وہ آخرت کو مانتا نہیں کہ اگر یہ سب کچھ مان لوں گا تو یہ سارے مناصب نکل جائیں گے. پھر ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کنبہ، قبیلہ، خاندان، رشتہ ناتا، نسب، حسب، یہ ساری چیزیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اسی عصبیت کو مردود قرار دیا ہے کہ جس عصبیت کی بنیاد پر انسان آخرت کا انکار کرتا ہے نا، فرمایا یہی عصبیت قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، کوئی عصبیت کام نہیں آئے گی. جس عصبیت کی بنیاد پر، جن رشتوں کی بنیاد پر تم قیامت کا انکار کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. وامہ وابی، اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا. بلکہ وہاں تو یہ کہا گیا یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. سورۃ المعارج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن مجرمین اللہ کے دربار میں یہ آرزو کریں گے کہ پروردگار مجھے جہنم سے بچا لے، باپ کو لے جا، ماں کو لے جا، بیوی کو لے جا، اولاد کو لے جا، بھائی کو لے جا، سارے رشتے ناتوں کو جہنم میں پھینک دے، مجھے جہنم سے نکال دے. جس عصبیت پر انسان فخر کرتا ہے دنیا میں، اسی عصبیت کا خود بھی قیامت کے دن انکار کرے گا اور وہ عصبیت بھی ان کا انکار کرے گی. یہ بہت المناک قسم کی صورت حال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. آگے جی فرمایا وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بے بس کر دے گی. معنی یہ کہ ہر انسان اس دن ایسی فکر میں مبتلا ہوگا کہ اسے خود کے سوا دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. یہی میں نے عرض کر دیا. وجوہ یومئذ مسفرہ، فرمایا کتنے ہی چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. ضاحکۃ مستبشرہ، کیسے چہرے ہوں گے؟ فرمایا خنداں، خوش، مسکراتے ہوئے، مستبشرہ، اور شاداں. یعنی معنی یہ کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ بھی ہوگی، اطمینان بھی ہوگا. مسکراہٹ بھی ہوگی، اور بعض اوقات دنیا میں انسان مسکرا رہا ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر کے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا اس کے چہرے پر. مسکراہٹ بھی ہوگی، اطمینان بھی ہوگا. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی. ترہقھا قطرہ، ایسے چہرے کہ جن پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. جو سیاہ چہرے ہوں گے یہ ان لوگوں کے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوگا. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا یہ جو گرد آلود چہرے ہوں گے، یہ جو سیاہی چڑھے ہوئے چہرے ہوں گے، فرمایا یہ کفار بد کردار لوگوں کے ہوں گے. یعنی یہی لوگ کافر ہیں اور یہی بد کردار ہیں. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. سورۃ التکویر مکی صورت ہے، اس میں 29 آیات ہیں، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت قائم ہونے سے پہلے اور کچھ قیامت قائم ہونے کے بعد، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کچھ حالات واقعات وہ ہیں کہ جو نفخہ اولا کے
بعد ہوں گے، اور کچھ حالات وہ ہیں کہ جو نفخہ ثانیہ کے بعد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات کو بیان کیا ہے۔ مجموعی طور پر ان آیات کریمہ میں اس صورت کے اندر 12 قسم کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً بیان فرمایا، اور ان 12 قسم کے واقعات کو بیان کر کے قرآن پڑھنے والوں کے دل اور دماغ میں یہ بات اتارنے کے لیے اللہ نے آیات بھیجی ہیں کہ اے میرے بندو، اب بھی وقت ہے، تم قیامت پر یقین کر کے اس کے حوالے سے فکر مند ہو جاؤ، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لو۔ دیکھیے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ سورج کے لپیٹنے کے دو معنی، ایک معنی یہ اس کی کرنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نور فرما دیں گے، دوسرا معنی یہ سورج کا وجود ہی اللہ لپیٹ دیں گے، اور اللہ اس بات پہ قادر ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ سورج کی ٹکیا کو ختم فرما دے۔ اذا الشمس کورت، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اس سورج کی جگہ پہ اللہ دوسرا سورج پیدا کریں گے، اس زمین کی جگہ پہ دوسری زمین ہوگی، اس آسمان کی جگہ پہ دوسرا آسمان ہوگا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، تارے ٹوٹ جائیں گے۔ اگلی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے، یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ تارے بے نور ہو جائیں گے۔ مختلف آیات میں مختلف حالتیں بیان کی جا رہی، پہلے بے نور، پھر ٹوٹ جانا، پھر گر جانا، پھر اڑ جانا، یہ مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آیات میں مختلف مواقع پر سمجھانے کے لیے یہ ان کلمات کو بدل بدل کر کے، مفہوم ایک ہی ہے، اور وہ مفہوم کیا ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ دو واقعات، تیسرا واقعہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ میں نے کہا نفخ سور اولا، پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ حالات ہوں گے، سورج بے نور، سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور، اسی طریقے سے پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ حالانکہ سورۃ القاریہ میں کہا گیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند اڑ رہے ہوں گے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، پہلے ٹوٹیں گے، ذرات ہوں گے، پھر اس کے بعد وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اب کیا ہے؟ پہاڑوں کو چلایا جائے گا، یعنی اپنی جگہ سے یہ ہل جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، گابن اونٹنیاں بیکار۔ اس کو ذرا سمجھیے، عرب کے اندر ان کے مزاج میں جب اونٹنی بالکل وضع حمل کے قریب وقت میں ہوتی، 9-10 مہینے کی ہوتی، تو وہ اس اونٹنی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال، اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا، ہر وقت اس کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں یہ مرغوب ترین مال تھا۔ اب انہیں دودھ کے آثار بھی نظر آتے تھے، اب انہیں آگے اس کی طرف سے طوالت اور تناسل کے آثار بھی نظر آتے تھے، اب انہیں اس کے اندر قیمت کے اعتبار سے اضافے کے آثار بھی نظر آتے، گویا ایک بہت قیمتی قسم کا جانور ان کا تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ چوتھی بات فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہ نفخ سور اولا، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جو تمہاری سب سے مرغوب ترین چیز ہے نا، سب سے مرغوب مال ہے، تم اس سے بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کرو گے، تم اس کی طرف توجہ بھی نہ کرو گے۔ آج جس کو تم سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہو، اس وقت تم اس کو ترک کر دو گے۔ سورۃ الحج میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پیتے بچے کو ماں چھاتی سے ہٹا کر کے دور پھینک دے گی اور اس کی پرواہ نہیں کرے گی۔ اتنا اللہ کی طرف سے سخت ترین وقت ہوگا۔ یہ کون سا؟ یہ پہلی دفعہ جب بغل بجے گا، پہلی دفعہ جب گھنٹی اور الارم بجے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ ذرا اس کو بھی سمجھیے، دیکھیے وحشی جانور، آپ جانتے ہیں شیر اور ہرن دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، شیر اور بکری، یہ چونکہ بکری وحشی میں نہیں ہے، میں نے شیر اور ہرن یہ دونوں اس میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ وحشی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو سمجھیے، وحشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر یہ انسانوں سے دور رہنے کے عادی جانور ہوتے ہیں۔ اس میں درندے بھی آ جاتے ہیں اور اس میں اچھے جانور بھی آتے ہیں، لیکن ہوتے وہ جنگلات میں، اس لیے وہ وحشی جانور کہلاتے ہیں، یعنی ان کو انسان دیکھنے کے بعد وحشت ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو یہ جو وحشی جانور ہیں انسانوں کے بھی قریب نہیں آتے، خود بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، وحشت ہوتی ہے ان کو ایک دوسرے کے پاس آنے سے، لیکن جب وہ سور پھونکا جائے گا پھر سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ سارے کیا ہو جائیں گے؟ یہ پیغام ہے کس بات کا؟ کہ اب اللہ ان کے اندر سے وہ درندگی کی، وہ چیر پھاڑ کے کھانے کی، وہ کسی پر قبضہ کرنے کی، کسی پر جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی ساری کی ساری سوچیں نکال دیں گے، بس نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں زلزلہ کے اوقات میں یا سیلاب کے اوقات میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کہیں زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو جانور بھی وہ اس خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے قیامت کے مقابلے میں، کوئی بڑی آفت نہیں ہے، کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ وہ آواز جس نے پورے عالم کو ایک دفعہ کوہرام مچا دینا، اس پہ زلزلہ برپا کر دینا ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت پھر انسانوں کی، جانوروں کی، درندوں کی، پرندوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ ایک دوسرے سے وحشت کھانے والے۔ آج انسان کے سامنے شیر آ جائے، درندہ آ جائے، انسان ڈر جاتا ہے، کوئی اس کو اس سے وحشت ہے، اس کو اس سے وحشت ہے، لیکن قیامت کے دن جب نفخہ سور اولا ہوگا تو یہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے۔ یہ بھی بڑا عجیب واقعہ۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے۔ اس کو ذرا سمجھیے، دیکھیے سجرت تسجیر سے، تسجیر کہتے ہیں کہ اپنا
تندور کے اندر لکڑیاں ڈال کر کے آگ جلائی جائے، اس کو تسجیر کہتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ جب قیامت کا یہ منظر ہوگا، نفخ سورہ اولا ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان پانیوں کے نیچے سے ایسی اپنی قوت کا اظہار فرمائیں گے کہ یہ پانی ابلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پانی کیا ہو جائیں گے؟ ابلنا، اور اس قدر ابلیں گے کہ یہ ابل کر کے ان کے بخارات اٹھیں گے، گیس بنیں گے، اور گیس بن کر کے یہ پانی ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے منظر کشی فرمائی ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا ابل پڑیں گے، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں ملا دی جائیں گی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روح کو جسم سے ملا دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں قبر میں جانے کے بعد بہت سارے جسم ختم ہو جاتے ہیں، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، روح ادھر ہوتی ہے، جسم ادھر ہوتا ہے، یہ بھی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن روح اور جسم کو اکٹھا کر دیں گے۔ جب یہ اکٹھے ہوں گے تو پھر یہ دوڑ پڑیں گے۔ یہاں تک، اس سے پچھلی آیت تک وہ واقعات تھے جن کا تعلق پہلے سور پھونکنے کے بعد ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے ان واقعات کا کہ جو دوسرا سور پھونکنے کے بعد ہوگی۔ اب جب دوسری دفعہ سور پھونکا، پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تقریب ہوگی۔ اب دوسری دفعہ سور پھونکا جا رہا ہے تو سب سے پہلے کیا بیان فرمایا؟ روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب زمین نے اپنے اندر کے خزانوں کو اگلنا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ، اور دوسرا معنی اس کا یہ کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، طبقات کو طبقات سے جوڑ دیا جائے گا۔ کیا معنی؟ مومن کو مومن کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کافر کو کافر کی، زانی کو زانی کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، نمازی کو نمازی کے صف میں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا ایک معنی یہ بھی، آگے چلیے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ پر ماری گئی ہے۔ یہ منظر ہے محشر کے میدان کا، کہ محشر کے میدان میں اللہ سوال کریں گے زندہ درگور کی جانے والی بچی سے کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یاد رکھیے، اس سے حقیقتاً تو یہی بچی مراد ہے، لیکن اس کے عموم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر مظلوم سے سوال ہوگا تجھ پر کس بنیاد پہ ظلم کیا گیا۔ پھر وہ اپنا ظلم بیان کرے گا کہ مجھ پر اس بنیاد پہ ظلم کیا۔ پھر ظالم کو بلایا جائے گا، اور ظالم کو بلانے کے بعد اس سے احتساب لیا جائے گا، اس کی نیکیوں کو ادھر منتقل کیا جائے گا، اگر اس کی نیکیاں نہ ہو تو اس کے گناہوں کو ادھر منتقل کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر بہت سارے لوگوں کو، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہوا، ان کی زمینیں قبض ہوئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ درندگی صفاقی اور بہت سارے جرائم ہوئے، لیکن اللہ ایک خاص زندہ درگور کی جانے والی بچی کا ہی کیوں ذکر کرتے ہیں مظلومیت میں؟ ذرا غور کیجیے گا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ باقی لوگوں پر ظلم تو کوئی اور کر رہا ہے نا، کسی پر معاشرہ کر رہا ہے، پڑوسی کر رہا ہے، کوئی چچا کر رہا ہے، کوئی ماما تایا، کوئی اور رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی دشمن، ہاں جی، وہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس بچی پر ظلم کرنے والا پتہ کون ہے؟ اس کا اپنا باپ۔ جس باپ کے دل میں اس کے لیے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، وہی باپ اس کو زمین میں زندہ گاڑ رہا ہے۔ جس باپ کے دل میں اس کے لیے محبت اور شفقت کا بحر بے قرار بن جانا چاہیے، وہی باپ کلہاڑی لے کر کے اس کو ذبح کر کے زمین میں دفنا رہا ہے۔ اور پھر یہ ایسا عجیب و غریب قسم کا منظر ہے کہ اس ظالم کو پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا، اس معاشرے میں بھی کوئی نہیں پوچھتا، اس معاشرے میں بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ بھائی بات سمجھیے، اس معاشرے میں بھی کوئی نہیں پوچھ رہا، اس معاشرے میں بھی، وہاں اس معاشرے کے اندر بھی زندہ درگور کرنے والا آدمی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے ہاتھوں کو جھاڑ کر کے کدال لے کر کے واپس گھر پہنچتا ہے، نہ اس کی بیوی پوچھ سکتی ہے، نہ اس کے ماں باپ پوچھ سکتے ہیں، نہ اڑوس پڑوس میں کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے اس کی بیٹی تھی، اس نے دفنا دیا، اس نے غرق کر دیا، اس نے اس کو زندہ درگور کر دیا، اس کی مرضی ہے۔ اتنا بڑا ظلم، اسی لیے اللہ نے خاص اسی مظلومہ کا ذکر کیا ہے، خاص اسی، ورنہ دنیا میں ظلم بہت ہوتے ہیں، بے شمار ظلم ہے، لیکن یہ ایسا ظلم ہے کہ جس ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور آج بھی ایسے ظالم باپ کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، جو بیٹی پر بیٹے کو ترجیح دیتا ہے، جو بیٹی کے معاملات میں فرعون بنا ہوا ہے اور بیٹے کے معاملات میں شفیق اور مہربان بنا ہوا ہے۔ یہ جو فرق کر رہا ہے، یہ جو تمیز پیدا کر رہا ہے آج کا باپ، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، یعنی عملوں کے جو دفاتر ہیں، رجسٹر ہیں، وہ کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، معنی یہ ہے کہ آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، آگ تو اب بھی بھڑک رہی ہے، یہاں مراد یہ ہے، دیکھیے وہ آیات کریمہ ذہن میں رکھیے کہ جس میں کہا گیا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر۔ تو فرمایا کہ اس دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ بھڑکایا کیسے جائے گا؟ بھڑکایا انسانوں کے ساتھ، یعنی ایندھن کے ساتھ۔ جب مزید ایندھن ڈالا جائے گا تو مزید شعلے بلند ہوں گے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہمیں اس حصے میں شامل فرما دیں۔
علمت نفس ما احضرت، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. ہر شخص کو اپنے اعمال کے حوالے سے پتہ چلے. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. ان آیات کو سمجھیے. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، پھر رات کی قسم کھائی، پھر صبح کی قسم کھائی، اور یہ 3 قسمیں کھا کر کے اللہ نے اپنے سفیر کی عظمت کو بیان کیا 5 صفات کے ساتھ. پھر سفیر جن کے پاس آئے ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کی ثقافت کو بیان کیا اور ان کی شان کو بیان کیا. اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا یہ بات سمجھیے. دنیا کا اصول ہے کہ جو آدمی بات کہیں نقل کر رہا ہوتا ہے اس کی بات کا وزن تب دیکھ پرکھا جاتا ہے جب اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو پرکھا جائے. اگر بات کرنے والا سچا ہے، بات کرنے والا جس کے متعلق بات کر رہا ہے اس سے ملاقات ہوئی ہے، اس کو جانتا ہے، اس کے بارے میں اس کا اعتماد اچھا ہے، تو پھر اس کی بات کو وزنی سمجھا جاتا ہے. اگر بات کرنے والا جس کے متعلق بات کر رہا ہے اسے ملا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو جانتا ہی نہیں ہے، خود یہ بات کرنے والا سچا نہیں ہے، خود اس کی وقت اور حیثیت کوئی نہیں ہے، تو اس کی بات کا وزن نہیں ہوتا. اب سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان میں 2 واسطے رکھے ہیں. کتنے واسطے جی؟ 2. ایک جبرائیل علیہ السلام، دوسرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے اپنی مخلوق کے درمیان 2 واسطے رکھے ہیں. اب ان 2 واسطوں کا یہاں پر تعارف کروایا جا رہا ہے. تعارف کیا کروایا جا رہا ہے کہ یہ جو محمد کریم ہیں انہوں نے جبرائیل امین کو دیکھا ہے، جبرائیل امین کو دیکھا ہے، جبرائیل امین سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اور جبرائیل امین کیا ہے؟ جبرائیل امین کریم ہیں، عزت والے ہیں، فرشتوں کے ہاں بڑے مقرب ہیں، اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے، امین ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں. اب یہ اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. جن کے پاس لا رہے ہیں ان کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ وہ مجنون نہیں ہیں، وہ مجنون نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے برگزیدہ شخص ہیں. لہٰذا ان دونوں کا اللہ اور مخلوق کے درمیان میں جو ایک واسطہ ہے، اس واسطے کے اعتبار سے یہ دونوں بڑے ہی برگزیدہ ہیں، بڑے ہی قابل احترام ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، قابل اعتبار ہے، ثقہ ہیں. لہٰذا ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، ان کی بات قابل اعتبار ہے. ان کی بات کیا ہے؟ قابل اعتبار. اب اس کے لیے اللہ نے انداز کیا اختیار کیا؟ فلا، پس نہیں ہے. یہ کس چیز کا انکار کیا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. انکار کس کا کیا گیا؟ معبودان باطلہ کا. فلا، یہاں پر کس چیز کا انکار کیا جا رہا ہے؟ اس کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ عام طور پر جس لفظ سے یاد کیا کرتے تھے وہ لفظ تھا کاہن، کہ آپ کاہن ہیں. اللہ پاک نے یہاں پر انکار کیا، فلا، آپ کاہن نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کاہن میں اور نبی میں اللہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ کاہن تو وہ ہوتا ہے جو شیطان سے بات لیتا ہے، نبی وہ ہیں کہ جو جبرائیل سے بات لے رہے ہیں. کاہن وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، نبی وہ ہیں کہ جن سے بڑا سچا کوئی نہیں. کاہن وہ ہوتا ہے کہ جو گندا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، نبی وہ ہیں کہ جن سے بڑا پاک کوئی نہیں. کاہن وہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، نبی سچے ہیں. کاہن وہ ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی بات کرے تو بات کرنے سے پہلے، یعنی مشورہ دینے سے پہلے، رائے دینے سے پہلے، کسی کا بہتری، کسی کے حوالے سے کوئی تجویز کرنے سے پہلے اس سے فیس ڈیمانڈ کرتا ہے، اپنا مطالبہ کرتا ہے، مجھے یہ وظیفہ دو، یہ فیس دو، یہ مجھے اجرت دو، پھر میں تمہیں بات کروں گا. نبی وہ ہوتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، جو بھی ہدایت کی بات کرتا ہے، جو بھی تعلیم دیتا ہے، جو بھی ترغیب دیتا ہے، اس پہ کوئی اجرت نہیں لیتا. تو نبی میں اور کاہن میں فرق ہے. اس لیے فرمایا فلا، نبی کاہن نہیں ہے. اقسم بالخنس، فرمایا ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. الجوار الکنس، جو سیر کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے. یہ 4 آیتیں، 4 قسمیں. نمبر 1 ستاروں کی قسم، نمبر 2 ستاروں کے سیر گاہ کی قسم، سیر کرنے کی قسم، نمبر 3 رات کی قسم، نمبر 4 صبح کی قسم. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا نا فلا اقسم بالخنس، مجھے ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس سے مراد پچھلے نبی ہیں. اس سے مراد پچھلے نبی ہیں. آئے دنیا سے چلے گئے، نبوت بھی ختم ہو گئی. ان کی جو چمک دمک تھی نبوت کی، وہ نبوت ختم تو چمک دمک بھی ختم. اور واللیل اذا عسعس سے مراد، وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تاریک دور مراد ہے، کہ رات کی تاریکی کی طرح وہ ایک دور تاریک تھا. پھر والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے. معنی یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی گئی کہ آپ کی قسم کہ جب آپ تشریف لائے تو رات کی تاریکی چھٹ گئی. پچھلے نبیوں کی نورانیت نبوت وہ ختم ہو گئی، رات کی تاریکی چھٹی، تاریک دور آیا. پھر آپ تشریف لائے تو ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا. فرمایا
انہو لقول رسول کریم، یہاں سے جبرائیل امین کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. بے شک یہ قرآن عالی فرشتہ کی زبان کا پیغام ہے. دیکھیے فرشتے کو اللہ نے یہاں پر رسول قرار دیا. رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد. فرشتہ بھی چونکہ نبی کے پاس اللہ کا قاصد بن کے آتا ہے. آگے فرمایا ذی قوت، دوسری صفت، تیسری صفت. پہلے فرمایا کہ وہ رسول ہے، اللہ کا قاصد ہے. دوسرا فرمایا کہ وہ مرتبے کے اعتبار سے بڑا کریم ہے، عالی مرتبہ ہے. تیسرے فرمایا ذی قوت، وہ بڑا قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ اللہ اگر اس کو حکم فرمائے تو اس کی قوت کے نتیجے میں پورے عالم کو پٹخ دے. اتنا قوت والا. عند ذی العرش مکین، مالک عرش کی ہاں اس کا ٹھکانہ ہے. اور پھر فرمایا مطاع، وہاں پر اس کی اطاعت کی جاتی ہے. یعنی سارے اللہ جبرائیل امین کو حکم فرماتے ہیں اور جبرائیل امین سارے فرشتوں کو، لہذا فرشتے اس کی اتباع کرتے ہیں. آگے فرمایا ثم امین، پھر اے مکے والو سنو، وہ امانت دار بھی ہے، وہ امانت دار بھی ہے. یعنی انہوں نے امانت میں خیانت، اس سے عقیدہ ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جبرائیل امین نے آنا تھا، رسول کے پاس ہی آئے. یہ جو عقیدہ ہے کہ آنا علی المرتضیٰ کے پاس تھا، چلے گئے رسول کے پاس، یہ عقیدہ یہاں سے باطل ہوتا ہے. ایک دوسرے نمبر پر رسول کے پاس جو لانا تھا جبرائیل وہی کچھ لائے، نہ اپنی مرضی سے شامل کیا نہ اپنی مرضی سے گھٹایا. تو رسول نے بھی وہی کچھ دیا جو رسول کے پاس پہنچا، نہ گھٹایا نہ بڑھایا اور نہ ہی چھپایا، نہ ہی. یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے. آگے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اے مکہ والو تمہارے رفیق دیوانے نہیں ہیں. تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ کائن ہے کہ دیوانے، خبردار میرے محبوب کو دیوانہ مت کہو. وَلَقَدْ رَأَى، بھلا دیوانے ایسے ہوتے ہیں جن سے تم خود رہنمائی پا رہے ہو، حکمت کی باتیں سیکھ رہے ہو. بھلا وہ دیوانے تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اچھے برے کی تمیز نہ ہو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اب جبرائیل امین اور رسول اللہ کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا بے شک انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو مشرقی کنارے پر دیکھا ہے. دو دفعہ حضرت جبرائیل امین کو رسول اللہ نے دیکھا، ایک سدرۃ المنتہا پر، ایک اس سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، ایک اس سے پہلے بہت ابتدائی دور میں اللہ کے رسول نے جبرائیل امین کو آسمانوں کے افق پر دیکھا. تو اسی وقت آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو گئی جس کو رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کر کے لیٹنے والے، چادر اوڑھ کر کے لیٹنے والے، اٹھ جائیے. فانذر، اب پیغام توحید آگے پھیلائیے. فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ پوشیدہ باتوں میں بخیل نہیں ہے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ رسول کے پاس جو کچھ آیا رسول نے بخل نہیں کیا، چھپایا نہیں، سب کچھ دے دیا. وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یعنی قرآن مجید شیطان مردود کا کلام نہیں. فأین تذهبون، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم جا کدھر رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے. دیکھیے قرآن مجید پورے عالم کے لیے نصیحت ہے. البتہ اس سے نصیحت حاصل کون کرتا ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی خاص طور پر اس سے حاصل نصیحت وہی کرتا ہے کہ جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، یعنی جو درست راستے پہ چلنے کی نیت کر لے، اللہ اس کی نیت پر پھر اس کو چلانے کی توفیق بھی نصیب فرماتے ہیں. سورہ عنکبوت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ پہ چلنے کی نیت، عزم، ارادہ، جدوجہد کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے پھر کھول دیتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی کچھ جو پروردگار عالم چاہے. اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.